مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمی کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کی بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آئے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور آئے راست دلو خوشی سے للکارو۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ آپ نے زبور میں سے ایک حصہ سنا، بہت خوبصورت زبور ہے۔ زبور کی کتاب بہت خوبصورت ہے، بے مثال ہے، بہت اعتبار سے بے مثال ہے، اور تمام دنیا میں لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ زبوروں کی کتاب بڑی برکت ملتی اس میں سے۔ آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا زبور 32۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ بہت ہی مبارک بات ہے یہ، اور یہ خوشی کی خبر ہے ان سب کے لیے جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ دل میں ان کے بوجھ ہے، لیکن خداوند اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ کاش آج سننے والوں کی زندگی میں خداوند کے پیار کا یہ معجزہ ہو کہ سنتے سنتے ان کو محسوس ہو کہ کوئی آ گیا ہے جس نے دل پر سے بوجھ ہٹا لیا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے آپ کی۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔
کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند کے پیارو، خداوند کے بندو، سنو خدا کا کلام۔ آپ نے سنا زبور کی کتاب میں سے پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے، پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک، اس کے بعد پھر مرکز سے انجیل شروع ہوتی ہے اور مکاشفہ کی کتاب تک یہ نیا عہد نامہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نئے عہد نامے میں اس کے آنے سے کیا نتیجہ ہوا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہاں نجات کی پیشن گوئی ہے، اور یہاں نجات یافتہ لوگوں کی زندگی کی گواہی ہے، جسے سن سن کر لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی امید ہے، کیونکہ جس کا ذکر آپ سنتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اس کی محبت کا چرچا ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کی محبت ہے جس کی کشش ایسی ہے، کھچاؤ اس کا آکرشن ایسا ہے کہ لوگ اس محبت کی وجہ سے اس کے پاس آ رہے ہیں، اور کوئی مجبوری نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو، کیونکہ خدا نے انسان کے دل میں یہ چیز رکھی ہے، محبت سے پیدا کیا ہے، محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک خدا کی محبت کا تجربہ نہیں ہوتا بے چین رہتا ہے، اور جب تک وہ دوسروں سے محبت نہیں کرتا خدا سے دور رہتا ہے۔ آج جو خدا کا کلام آپ سنیں گے اس میں خدا کی محبت اور اس کی قدرت کا ایک بیان سنیں گے کہ وہ کتنا پیار کرنے والا ہے، اور اس کے کام انسان کی سمجھ سے پرے ہیں، بیان نہیں ہو سکتے، پورے طور پر سمجھے نہیں جا سکتے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور جنہیں اس کی محبت کا تجربہ ہو جائے تو پھر وہ بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جاتا ہے۔ بہت لوگوں کی گواہی ہے کہ وہ بدل کر اور ہی قسم کے انسان ہو گئے۔ پیاری پیاری بہنیں ہیں، یہ تو بڑی برکت ملتی جب ان کے ذریعے سے ان کی گواہی سنتا ہوں، کلام سنتا ہوں ان سے اور سیکھتا ہوں۔ بڑی پیاری پیاری بہنیں ہیں جو خدا کا کلام سنا رہی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، سب کو میرا سلام۔ آج خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل میں سے ایک حصہ پڑھیں گے۔ کچھ ایسی باتیں جو میں نے پہلے ان پر غور نہیں کیا، آج ہی صبح میں اسے پڑھ رہا تھا اور دل بہت شکر گزاری سے بھر گیا، اور انسان کے دل کی سختی پر بھی حیرت ہوئی، کتنا سخت دل ہے انسان کا۔ خدا نے اپنی محبت ظاہر کی، اپنا دل ننگا کر کے دکھا دیا کہ دیکھو میرا دل اس میں کیا ہے، اور اسے سن کر انسان کا دل بھی ظاہر ہو جاتا کہ کتنا سنگ دل ہے انسان اندر سے، کتنا پتھر دل ہے کہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، پر خدا رحم کرتا ہے، رہائی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، موقع پر موقع دیتا ہے، لیکن موقع کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ شاید کسی کے لیے آج پہلا دن ہے اور آخری دن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں اپنی زندگی کے لیے، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ آئے خدا تیری محبت کو قبول کرتا ہوں، میں تیری محبت کو قبول کرتی ہوں، یہ سب کچھ تو میرے لیے کرنا چاہتا ہے، کر میں حاضر ہوں۔ تو پھر آج کا دن بہت مبارک ہوگا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ لکھا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ سناتا ہوں میں آپ کو، مرکز کی انجیل کا 2 باب ہے یہ، اور میں پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ آپ کے پاس اگر بائبل ہے، انجیل ہے، تو آپ بھی دیکھیے۔ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب ہے، اور پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ یعنی خداوند یسوع مسیح، کفرنہوم جگہ کا نام ہے، کئی دن کے بعد جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کس گھر میں ٹھہرا آ کے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ کلام ہی تو ہے اصل چیز، وہ خود خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔
کلام ہی سناتا تھا، اور کلام کی محبت اور کلام کی قدرت سے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب کام ہو جاتے تھے۔ لوگ ایک مفلوج جس پر فالج کی بیماری، جسم کام نہیں کرتا، جہاں بھی پڑ جائے جس حصے پر بھی فالج ہو وہ حصہ بالکل مردہ سا ہو جاتا ہے، ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے اس گھر میں، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا۔ اب اس زمانے میں چھتیں ایسی ہوتی تھی، اٹھا کے ادھر کر دی، ادھر کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا۔ جہاں وہ تھا چھت کو کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ تو وہ مفلوج فالج کا مارا وہ بیچارہ سکڑا ہوا تھا، وہ چھوٹی سی چارپائی تھی، چھت پر سے اتار دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، کن کا ایمان؟ اس آدمی کا، مفلوج کا، وہ جو بیمار تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، محتاج تھا دوسروں کا، اس کا ایمان؟ اس کا تو ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ان کا ہے جنہوں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو یہاں یسوع مسیح کے پاس لانا چاہیے۔ اور دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنا کچھ کیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ یسوع مسیح کے سامنے آ جائے، یہ شخص یسوع مسیح کے سامنے آ جائے۔ ان کا ایمان دے کر، وہ اس ایمان کے پیچھے جو کوشش ہے، جو عمل ہے، جو ان کے دل کا ارمان ہے کہ کسی طرح یہ آدمی اچھا ہو جائے، اس پر خدا ترس کھائے، کچھ ہو جائے اس کا بھی، ان کا ایمان دیکھ کر دیکھو خدا نے کیا کیا۔ ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہگار کو کوئی بیٹا نہیں کہتا، ماں باپ چھوڑ دیتے، گھر کے لوگ چھوڑ دیتے۔ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ ان لوگوں کی محبت دیکھو اور خدا اپنی یسوع مسیح کی محبت دیکھو۔ بیٹا کیسا لگا ہوگا اس آدمی کو؟ معلوم نہیں کیسے کیسے سوالات ہوں گے اس کے ذہن میں اپنے بارے میں، میرا کیا قصور ہے، میں کیوں اس حالت میں ہوں، کوئی خدا ہے؟ اگر ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا میرے لیے بھی کچھ ہو سکتا؟ کیسے کیسے سوالات ہوں گے اس کے ذہن میں، اور کون جانے ان سب کو بالائے طاق رکھ دیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں گناہ گار ہوں۔ معلوم نہیں کیا ہوگی اس کی ذہن کی حالت۔ لیکن جب یہ بات اس کے دل تک پہنچی ہوگی، بیٹا، تب کیا ہوا ہوگا میں نہیں اندازہ لگا سکتا، آپ نہیں ہاں میں اندازہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ ایسا وقت تھا جب پہلی دفعہ جیسے مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھ سے محبت رکھ سکتا ہے، مجھ سے ابھی تک سوچ کے جھنا جاتا ہے جیسے اندر سے سب کچھ، میرے ساتھ یہ سلوک، اتنا پیار میرے لیے، بیٹا، اور پھر کیا؟ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے، فقیہ وہ لوگ ہوتے تھے جو عالم شریعت تھے، واقف تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، عام لوگوں کی نظر میں وہ بہت بلند تھے، وہ زیادہ تھے خدا کے قریب، ان کا بڑا احترام اور بڑی عزت ہوتی تھی، ان سے لوگ ڈرتے تھے، جو کچھ وہ کہہ دیں اسے مان لیتے تھے کہ یہی سچ ہے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں۔ خدا نے یسوع مسیح نے مفلوج سے کہا، بیٹا، بڑا عجیب لگا ہوگا انہیں، بیٹا کہہ رہا اسے، گنہگار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے وہ، اوپر سے دیکھو ترا یہ، وہ ان سے کہہ رہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، یہ سچ ہے، ہر گناہ بالآخر آخر کو خدا کے خلاف ہے، اسی نے یا تو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ انسان کے ذہن میں سوال ہے، لیکن یہ سب جانتے معاف کرے تو خدا ہی کرے گا۔ تو لکھا یہ، جب اس نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بعض فقیہ جو بیٹھے تھے دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیوں ایسا کفر بکتا ہے،
کفر بکتا ہے، یہ بشارت نہیں دے رہا ہے، بک رہا ہے. کتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، ایک تو کفر اور پھر بک رہا ہے. یہ ایسی بات بک رہا ہے جس کو کہنی نہیں چاہیے، اس کو معلوم نہیں ہے کیا بک رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں فقیر خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے وہ اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہیں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو، آسان کیا ہے. سوال یہ تھا ان کے ذہن میں کہ یہ آدمی ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب ان کے سامنے سوال رکھ دیا خدا نے، اب تم فیصلہ کرو کیا آسان ہے. مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا، واقعی وہ کافر ہوگا. یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہے جس کے پاس اس قسم کا اختیار ہے کہ اس مفلوج سے کہہ دے اٹھ اور وہ اٹھ جائے؟ اپنی چارپائی اٹھا، وہ اٹھا لے اور کہا چل، چلنے لگے. یہ کون ہوگا؟ یہ تم فیصلہ کرو. تم نے میری بات سن کے یہ کہہ دیا میں کافر ہوں. اب یہ دیکھ کر جو فیصلہ کرو گے وہ تمہارے ہاتھ میں. دیکھتے تم کیا فیصلہ کرو گے اب. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اپنے گھر چلا جا. اور وہ فی الفور فوراً وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. کچھ باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں، آپ بھی ان پر غور کیجئے، تعجب ہوگا. دیکھیں فقیہ لوگ جو استاد تھے، عالم تھے، جاننے والے تھے، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل پر اثر نہیں ہوا. اور دیکھو ان کی سخت دلی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم غلط تھے، اس پر ایمان نہ لائے. ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو بیٹا کہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ظاہر کیا کہ خدا محبت ہے، گناہگار کو پیار کرتا ہے وہ، اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کا رحم دیکھو کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. میں نے کہہ دیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ دیکھو اس معافی کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی ہے. وہ جنہوں نے اس کو کافر کہا تھا نظر نہ آیا ان کو. اب نہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ کون ہے، یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے گناہ بھی معاف کر دیے اور معافی کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی اسے عطا کر دی. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ ایمان نہ لائے. نہیں لائے، کہیں نہیں ذکر اس بات کا. بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا ان کی قدرت کو بھی دیکھا ہے، محبت کو بھی دیکھا، اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے، مگر ایمان نہیں لائے. ذرا دیکھیے وہ لوگ جو وہاں پر تھے، لوگوں نے سنا جو کچھ فقیہوں نے دل میں کہا تھا، وہ خداوند نے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ تم ایسا سوچ رہے ہو. وہ تو اپنے دل میں سوچ رہے تھے، لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. خداوند نے ان کا بھی ظاہر کر دیا، ان کے دل کی بات بھی سنی اور خداوند کی محبت کا ذکر بھی سنا. بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ. اور ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھا ہے. چاروں طرف دیکھا ہوگا لوگوں کی طرف، خود بھی اس کو حیرت ہو رہی کہ میں اٹھ کیسے گیا. اور پھر سے آج اس نے کہا تھا اپنی چارپائی اٹھا، انہیں چارپائی بھی اٹھا لی. پھر یاد آ گیا یہ بھی کہہ رہا اپنے گھر چلا جا. گھر جا رہا ان کی آنکھوں کے سامنے. لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا
حیران ہو کر کہا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، نہ ایسا کبھی سنا، نہ کبھی ایسا دیکھا مگر ایمان نہ لائے. یہ کیسے ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اتنی سخت دلی، یہ کس قسم کا اندھا پن ہے؟ یہ کس قسم کی غلامی کی زنجیریں ہیں جو ٹوٹتی نہیں؟ فقیہ ایمان نہ لائے، یہ عام لوگ جو دیکھ رہے تھے یہ ایمان نہ لائے. کیسی عجیب بات ہے، یہ ایمان نہیں لائے. کیسی عجیب بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد سب حیران ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے، لیکن کسی نے اس شخص کے ساتھ خوشی نہیں منائی. ذرا سوچئے، گناہوں کا بوجھ اتر گیا، ایک نئی قوت اس کو نصیب ہوئی ہے. اب وہ اپاہج نہیں ہے، اب وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہے گا. ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، نئی زندگی شروع ہوئی ہے اس کی. اب ہے کوئی اس کے ساتھ خوشی منانے والا؟ گھر اٹھا کے چلا گیا، اپنی چرپائی اٹھا کے چلا گیا وہاں سے. کسی نے خوشی منائی ہے؟ حیران ہو کر خدا کی تمجید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تم نے دیکھا کیسے خداوند نے اس کے گناہ معاف کر دیے؟ تم نے دیکھا کہ اس کی لاچاری سے اس کو آزاد کر دیا ہے؟ تم نے سنا کہ اس کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ قائم کر لیا، اس کو بیٹا بنا دیا؟ کسی نے توبہ کی؟ کسی کو احساس ہوا میں بھی گناہگار ہوں، ارے میں بھی قبضے میں ہوں، یہ بیماری نہ صحیح کوئی اور ہوگی؟ کسی نے توبہ کی؟ کسی نے کہا میں بھی گناہوں سے تباہ ہوا گناہگار ہوں، مجھے بھی معاف کر دے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ ایسا کیوں ہوتا؟ ہو رہا ہے نا. اسی لیے تو لکھا ہے کہ جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اس کے گناہ معاف ہو گئے، تندرستی مل گئی، نئی زندگی شروع ہو گئی. عجیب بات، حیران کن بات یہ ہے، کوئی اس کے ساتھ خوشی نہیں منا رہا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو توبہ کرے جس کی وجہ سے آسمان پر خوشی منائی جائے. لوکا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے، جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس مبارک شخص کے لیے آسمان پر خوشی منائی جاتی. کتنے ایسے میرے بھائی بہن ہیں جن کی گواہی میں سنتا ہوں اور میرے لیے وہ روحانی خوراک ہے. سب جو گواہی دیتے ہیں، بہنیں اور بھائی گواہی دیتے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ان کی گواہی میں ایک بات یہ ہے کہ جب تک تو وہ اس دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے لیے دکھ کا باعث، اپنے آپ پریشان، کچھ ہے مشتاق اس کے جاننا چاہتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اسے، کچھ مقید ہے، قید میں ہے، گندی باتوں کی قید میں. جب تک وہ ہوتے ہیں کوئی ٹھیک ہے، کچھ نہیں. لیکن اگر خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے کسی طریقے سے ان کی زندگی تبدیل ہو جائے، سب ان کے دشمن ہو جاتے، ان کے ساتھ خوشی منانے والا کوئی نہیں. آپ سنیے، گواہیاں سنیے کہ گھر کے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بدل گیا، اس نے گالیاں دینی چھوڑ دی ہیں، یہ شراب نہیں پیتا، اب لڑائی نہیں کرتا، یہ کام کرنے لگا ہے، اب جھوٹ نہیں بولتا، اپنی بیوی کی عزت کرنے لگا ہے، بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بچے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پڑوسی خوش، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ. ان کے لیے مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اسی گھر میں. یہ سب کچھ ایسے ہی، تو اس کے ساتھ کوئی بھی تو نہیں ہے جو خوشی منائے. نہ کوئی توبہ کر رہا ہے، نہ کوئی ساتھ اس کے مل کر خوشی منا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ خداوند آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن.
جس کا میں ذکر سنا رہا ہوں وہ زندہ ہے. میں کسی کی کہانی نہیں سنا رہا جو تھا، میں اس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جو ہے، جو آپ سے بات کر رہا ہے. کتنے لوگوں کی گواہی ہے کہ ہمیں ایسا لگا سنتے سنتے کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. خدا کا شکر ہو، سننے والوں سے بہت سے ایسے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مجھے ضرورت ہے. مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے کبھی بیٹا نہیں کہا، بیٹی نہیں کہا. مجھے گھر میں کسی نے پیار نہیں دیا ہے. یہ پیار خدا کا آپ کے لیے، میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، پیارے بھائی، یہ پیار ہے آپ کے لیے خدا کا. اور وہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، آپ کے گناہوں کو لے لے گا، ایک نئی زندگی شروع کر دے گا. جانے نہ دینا اس موقع کو، سخت نہ کرو دل، اپنے آپ کو سپرد کر دو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام زندگی اور سن رہے ہیں خدا کی محبت کا بیان. وہ کلام خدا کا، وہ بات جس میں خدا کی محبت ہی محبت ہے، اور جو اس کی محبت کو قبول کر لے، اس کی زندگی میں جو خدا کی قدرت اور طاقت اور شکتی کے کام ہوتے ہیں، انہیں پورے طور پر تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. لیکن جس کی زندگی میں ہو جاتے ہیں خدا کے یہ کام، وہ چھپ نہیں رہ سکتا. اس کے دل کا سب سے بڑا ارمان یا بوجھ کہہ لیجئے، بوجھ یہ ہوتا کہ کسی اور کو بھی بتائے. وہ اکیلا بیٹھا بیٹھا خوشیاں نہیں مناتا ہے. شکر ہے میرے گناہ معاف ہو گئے، شکر ہے میری بیماری جاتی رہی، شکر ہے میرے حالات بدل گئے. یہ تو صرف پہلا قدم ہوتا ہے. اس کے بعد وہی خدا کی محبت اس کی زندگی کو قبضے میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ محبت سے مجبور ہو کر دوسروں کو کہتا ہے آ کے تو دیکھو. منتیں کرے گا وہ دوسروں کی، آ کے تو دیکھو. ارے دیکھو تو وہ تمہیں کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو تو وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے. میں گواہ ہوں. یہاں پر 4 آدمیوں کا ذکر ہے. کچھ آدمی تھے، لکھا ہے وہ اٹھا کر اس کو لے کے آئے. یہاں لکھا کہ ادھیڑ کر، یہ لکھا کہ وہاں پر تو لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. 4 آدمی. میں ان 4 آدمیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کتنے مبارک وہ تھے جو اسے اٹھا کر لیا ہے. آ نہیں سکتا تھا وہ بیچارہ، تو کبھی اٹھ بھی نہیں، ہل بھی نہیں سکتا تھا. میں نے دیکھے مفلوج جو ایک سائیڈ ماری گئی ہے، ادھر کروٹ بھی نہیں لے سکتے. پتہ نہیں کب سے بیچارہ اس حالت میں تھا. یہ 4 آدمی اسے اٹھا کے لائے یسوع مسیح کے پاس. ان کو کتنا بڑا خدا ان کی طرف سے اجر ملا ہوگا، یا ملے گا، یا مل رہا ہے. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو ایسے بھائی بہنوں کو جو آ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سن نہیں سکتے، ان تک کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی محبت پہنچاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. روزے رکھ رکھ کر دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں. خدا میری بہن کے دل میں کام کر، میرے بھائی کے دل میں کام کر. اپنے رشتہ داروں کے لیے منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بیکار نہیں جاتا. خدا کا شکر ہے اگر آپ یہ خدمت کر رہے ہیں. بتاؤ، لاؤ دوسروں کو، اور دیکھو پھر خداوند ان کے لیے بھی کیسے کیسے بڑے کام کر سکتا. خدا کرے آج بہت ایسے لوگ ہوں جو اپنے آپ کو دے دیں، اس کے سپرد کر دیں، اور پھر جا کے دوسروں کو یہ خوشخبری دینا شروع کر دیں کہ ایک ہے، ایک نجات دینے والا ہے، ایک نئی زندگی دینے والا ہے، وہ زندہ ہے، اس کا نام ہے یسوع. خداوند